وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب کی شفاعت اور بخشش کا وسیلہ پچھلے دو جمعہ مبارک سے اللہ رب العزت کے عظیم بندے ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کی شرح سکتا ہے. خالق کائنات نے اپنے لائحہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. بے شک وہ صدیق نبی تھے. صرف سچے نبی نہیں بلکہ صدیق نبی تھے. اور صدیق کا معنی ہوتا ہے سچائی میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے. خود بھی سچے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی سچائی کو لوگوں تک کھلے عام پہنچانے والے. اور صدیق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مشکل حالات میں سچ بولنے والا. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب کفار نہائی سخت دشمن تھے مسلمانوں کے ابو جان دھمکیاں لگا رہا تھا. اس وقت بھی سچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا رہے ہیں. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جس وقت میں اللہ رب العزت کی افسوس طاقت کی گواہی لوگوں تک پہنچا رہے تھے, جب توحید کا چرچا فرما رہے تھے, آپ کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو پورا کر کے دکھایا. وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا ہونے کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. فرمایا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں, یہ شرف عطا فرمائیں. قال ومن ذریتی تزکیہ بالغ کا میری اولاد. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ہمارا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا, یعنی آپ کی اولاد میں سے جو لوگ اس منصب کے قابل ہوں گے, جو آپ کی فرما برداری کریں گے, آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے, دین اسلام کی صحیح پیروی کریں گے, مشکل حالات میں بھی دین کی تبلیغ کریں گے, فرمایا ان کو ہم ضروری کام بنائیں گے. لیکن جو آپ کی پیروی چھوڑ جائیں گے, جو کفار سے ڈر جائیں گے, جو دین سے چھٹ جائیں گے, ان تک ہمارا عہد نہیں پہنچے گا, ان کو یہ منصب امامت نہیں ملے گا.
یہ ایک بات لازم ہے، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، جتنا کسی کو مرتبہ دیا جاتا ہے اتنا اس پر آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اتنی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اتنا اس کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو زیادہ آزمایا گیا ان میں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی بڑی آزمائش دی، یہاں تک کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی اسی وقت پہلی آزمائش تو آپ پر یہ تھی کہ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت ہمارے ماحول کی طرف گھر کے اندر آپ کی ولادت مبارک آسانی کے ساتھ کی ہوئی، بلکہ چھپ کر آپ کی والدہ محترمہ کو غار میں تشریف لے جانا پڑا۔ پھر ہمیشہ جیسے یہاں بچے اپنی ماؤں کے پاس پرورش پاتے ہیں، آپ کو وہاں غار میں ہی پرورش پانا پڑے۔ یہ آزمائش شروع سے باہر نکلتے ہیں تو نکلتے ہی ہر قسم کا جو پچھلے جمعہ کے مبارک میں پڑھ رہے تھے، جب لوگ ہر چیز کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، باہر نکلتے ہیں تو نکلتے ہی اس چیز کا سامنا ہے کہ آپ توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں اور سارا جہان شرک کے اندر اطلاع ہو، شرک کی نجاست میں اطلاع ہو سارا جہان، اور آتے ہی کسی سے کچھ سننا پڑ رہا ہے، کسی سے کچھ سننا پڑ رہا ہے، اور سب اللہ کی شان کے خلاف سننا پڑ رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ پر یہ دوسری آزمائش، پھر ایک تیسری آزمائش آپ پر یہ ہے کہ جس گھر کے اندر آپ نے پرورش پانا ہے، اس گھر کے اندر آپ کی پرورش کرنے والا، کمائی کر کے لانے والا آپ کا چچا آزر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا اذ قال لأبيه آزر، اذ قال ابراہیم لأبيه آزر۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے سیدھا سیدھا یہ ترجمہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اپنے باپ آزر سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد آزر ہی، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ آزر بت پرست شخص تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے پاک پشتوں کا انتخاب فرمایا، میں ہمیشہ پاک پشتوں، پاک سلکوں میں چلتا آیا اور پاک سلکوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ مطلب کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور کے دادا جان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، حضور کا شجرہ نسب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے گزرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی نسل مبارک سے ہوئے۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ آپ کے والد آزر تھے تو پھر تو یہ بات مناسب نہیں رکھتی، اور یہ حدیث پاک کے اندر خدا آتا ہے، اس کا معنی بہت سامنے آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے کہ میرا نور پاک سلکوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک، یہ بات تو بالکل مناسب نہیں بنتی، اس طریقے تو نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم حضرت تعارف تھے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ابھی ہی آزاد اب کا لفظ فرمایا گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی آپ بولا جاتا ہے، اور لفظ عم جو ہے یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ماموں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خالوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں،
تو یہاں واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا، اس کی تفسیر کریں گے، تو بات یہ واضح ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آدم نہیں بلکہ حضرت تعارف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ماننے والے اور دین اسلام کے نور سے منور ہے۔ بہرحال آپ نے جو اگلی آزمائش کا سامنا کیا اپنے گھر میں، آپ سمجھ سکتے ہیں گھر کے اندر جو شخص کمائی کر کے لاتا ہے اس کا بڑا رتبہ مانا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، گھر کا سربراہ اسی کو مانا جاتا ہے، چاہے اس سے کوئی اور بڑا بھی ہو، سربراہ اسی کو مانا جاتا ہے، عزت اسی کو دی جاتی ہے جو کمائی کر کے لاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت تعارف جو تھے وہ بھی نمرود کے دربار میں تھے، لیکن وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور آپ کے چچا آدم جو تھا وہ بھی اس کے خاص مسائلوں میں سے تھا، لیکن وہ خود در تھا، پوجنا الگ، بنانے میں بھی ماہر تھا۔ اور نمرود کا بت، نمرود کی شکل کا بت سب سے خوبصورت اس وقت تاریخ میں جو شخص بنا سکتا تھا وہ آدم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا وہ آدم تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو یہ بات بھی عرض کی ہے کہ جو بت خانے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے نا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ غصہ بادشاہ نمرود نے کیا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بت نمرود کی شکل کا تھا، اس کا اپنا ذاتی اس کی شکل کا بت تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب مانواتا تھا، تو سب سے پہلے اسی کی شکل کے بت بنوائے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ جو میرے پاس میرے قریبی ہیں، جو میرے پاس آ سکتے ہیں، وہ میرے سامنے سجدہ کریں، اور جو دور والے ہیں وہ میری شکل کا بت بنوائیں، اور لوگ جو بت بنا سکتے ہیں میری شکل کے بت بنا کے ان تک پہنچائیں۔ اور بعد میں بھی تاریخ کے اندر کئی بادشاہ اور کئی وزراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کے محلات میں ان کی شکل کے بت بنائے۔ ان میں کفار، سکھ اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسے اپنے مجسمے پسند کرنے والے کئی مسلمان بادشاہ بھی تھے، انہوں نے ترکوں میں بھی تھے کئی لوگ ایسے اپنی شکل کے بت بنوا کے اپنے محل میں رکھنا وہ پسند کرتے تھے، لیکن جو ایماندار لوگ ہوتے تھے، باقی حقیقی مسلمان، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت رکھنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ ان سے بھی اسی طرح جھگڑا کرتے تھے جیسے نمرود سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو بھی اسی طریقے لوگ تھے۔ تو یہ روایت جو چلی یہ نمرود سے چلی کہ اپنی شکل کا بت بنوا کے لوگوں کو کہنا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، یہ چاہے جس کے اندر بھی بعد میں آئے، یہ چلی وہاں سے، تو سکھ یا ہندو یا بدھ مت یا اس طرح کے بد مذہب لوگ تو کریں، لیکن مسلمانوں کے اندر ایسا اپنے بت کو مجسمے کا نام دے دینا اور اس کو اعزاز سمجھنا، یہی روایت چلتی چلی آ رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے تو جناب حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی مجسمہ بنایا گیا تھا، جب وہ ملتان سے یہاں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں اسلامی پرچم لہرایا تھا، اور اس وقت جو ہندو راجا تھے وہ بھی ظلم کرتے تھے، ان سے آپ نے ٹکر لی، لوگ بظاہر غیر مسلم تھے، لیکن
جب حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو انصاف دلوایا اور ظلم کرنے والے ہندو راجاؤں کو آپ نے اذیتیں دیں اور ان کے غرور کے بتوں کو آپ نے پاش کیا اور ان سے غریبوں کو نجات دلوائی، جن پر ظلم کیا جاتا تھا مظلوموں کو نجات دلوائی ان کے ظلم سے، تو جو ہندو لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ جو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے یہاں اس وقت، اور کئی لوگ انہوں نے اپنا مذہب بدلنا گوارا نہیں کیا، لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی۔ انہوں نے پھر اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا مجسمہ بنا تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں اور بڑی دلچسپ پڑھنے میں بڑی پرلطف ہے، عام آدمی بھی ان کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، بڑی تاریخ کی کتابوں کو چھوڑ کے بھی پڑھے، ان کے نام کی کتاب بھی محمد بن قاسم نام کی کتاب بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا، تو یہ تاریخ کے اندر بات واضح ہے، موجود ہے، پکی بات ہے کہ ہندوؤں نے آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا مجسمہ تیار کر دیا، پتھر کا بت بنا دیا، تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اتنی، جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت نہیں گھر کر گئی تھی، تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلوا دیا تھا، اس کو جلا دیا تھا تو اس کی راख دریا میں بہا دی تھی، تو وہ پانی پینے لگ گئے، وہ ایسے تھے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ایسے ہے کہ وہ دریا کا پانی پینے لگے جہاں ان کو وہ ذرات نظر آئے بت کی وہ راکھ کے، تو پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بت کی راکھ کے جو ذرات تھے وہ ان کے ہونٹوں پر لگ گئے اور واضح ہو گئے وہ لوگ کہ یہ ابھی تک یہ اس سے ہٹ نہیں رہے، اس کی محبت کو چھوڑ نہیں رہے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف یہ نہیں آنا چاہتے، واضح ہو گیا ان کے۔ بالکل اسی طریقے جناب حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کا جب انہوں نے بت بنایا نا، یہ بر صغیر کے لوگوں نے، یہ ملتان کے لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا، بت بنایا، تو انہوں نے سختی سے ڈانٹا اور اس کو توڑوایا، اپنے سامنے کھڑے ہو تو اس کو توڑوایا کہ جس کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں وہی تو میری شکل کا بنا رہے ہو، ان کو سمجھایا اور اس کو توڑوایا۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت تھی ان کی کہ وہ جو توڑوایا نا تو اس کے پتھر کے وہ ٹکڑے تھے چھوٹے، وہ تبرکن اٹھا کے اپنے گھروں کے اندر انہوں نے اس کو رکھ دیے ٹکڑے کے، ہم اس پر بھی فخر کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے مجسمے کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمیں دوبارہ۔ یہ جو روایت ہے یہ نمرود سے چلی ہے، اپنی شکل کا بت بنوا کے لوگوں کو کہنا کہ اسے سجدہ کر، وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، کوئی بادشاہ یا وزیر مشکل یا کوئی غیر مسلم، جس نے بھی کیا اسی کے نقش قدم پر جا کے۔ تو آپ کا جو چچا تھا وہ بت کر لیتا تھا، بنا لیتا تھا، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گھر کے اندر بہت بڑی آزمائش یہ تھی، جب گھر کے اندر جسے گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہو وہی مشرک ہو اور لوگوں کو مشرک بنانے والا ہو، وہاں ایک توحید پرست کا رہنا اور توحید کی دعوت دینا اور لوگوں کو توحید کی طرف قائل کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، جس کو سمجھنا کسی بھی مسلمان کے لیے مشکل نہیں، یہ بہت بڑی مشکل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں تک کہ وہ آپ پر ظلم کرتا اور کہتا کہ جو میں بت بناتا ہوں ہمارا روزگار اسی سے چلتا ہے، آپ بیچ کر بھی ہو، پھر آپ بازار کے اندر ان کی تذلیل کرتے، بتوں کی تذلیل کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، گھر آتے ظاہر ہے کچھ کمائی نہ لے کر آتے تو پھر ڈانٹ پڑتے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے قانون یہ ہے کہ تبلیغ تب اثر کرتی ہے جب پہلے اپنی ذات سے اور پھر اپنے گھر والوں سے شروع کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تبلیغ فرمائی شروع کی تو
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے یہ حکم ہوا کہ محبوب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیجیے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے انہیں تبلیغ کرو، پہلے ان کو پیغام آپ سناؤ، اس کے بعد باہر والوں کو سناؤ۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، خاندان کے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور ان کی دعوت۔ جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو 10 سال کی عمر مبارک، یہ اس وقت کی بات۔ آپ نے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کو اپنے گھر سے تبلیغ شروع کروائی۔ تبلیغ اصل بھی اسی وقت کرنی جب اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے پھر بات شروع کی۔ اپنے آپ کی صورتحال کچھ اور ہو اور لوگوں کو درس کچھ اور دیا جائے تو پھر تبلیغ بھی اثر نہیں کرتی۔ بات وہی وزندار ہوتی ہے جس کے پیچھے عمل کی تاثیر ہو، جس کے پیچھے عمل کا بوجھ نہ ہو، وہ بات بھی وزن نہیں رکھتی۔ اس لیے جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ گھر کے اندر شرک ہی نہیں بلکہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے وہاں دعوت شروع کی، تبلیغ فرمائی۔ فرمایا جو قال ہے ابھی، آپ نے اپنے چچا سے فرمایا یا ابتی، اے میرے چچا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ایسے کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے کو کام آ سکتا ہے۔ عبادت کرنا یہ کسی کی انتہا درجہ کی تعظیم کا نام ہے۔ عبادت اس کی جاتی ہے جس کی تعظیم بہت زیادہ ہو، اور یہ مقام صرف میرے رب کا ہے جس کی تعظیم ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ نہ اس کے برابر کوئی عزت والا ہو، نہ اس کے برابر کوئی عظمت والا ہو، نہ ہی اس کے علاوہ کو سجدے کے لائق ہو۔ اس لیے یہ اعزاز صرف میرے رب کا ہے، نہ کہ اس ناکارہ مخلوق کا جس کو تم اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو۔ آپ نے اسے تبلیغ فرمائی، لیکن پھر آپ نے اس کے ساتھ مزید وضاحت ارشاد یا ابت، اے میرے چچا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم ہے ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا۔ اگر تو اپنی ہدایت چاہتا ہے فاتبعنی، پھر تو میری پیروی کر، میری بات مان۔ اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھی راہ کی ہدایت کروں گا، میں تجھے بتاؤں گا کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ تو میری بات کو مان، اس کو مجھے نہ منوا، جو میں تجھے بتا رہا ہوں باتیں واضح واضح ہیں کہ یہ تو کچھ خود نہیں کر سکتے تو تیرا بھلا کیسے کریں گے۔ پھر فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، اس کی پیروی نہ کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان نکلا، وہ تو برباد ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو برباد کرے۔ تو اگر اس کے پیچھے چلے گا تو وہ تو تجھے بھی برباد کرے گا، تجھے بھی نافرمان کرے گا اس کو۔ یا ابت، اے میرے چچا، انی اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے چھوئے میرے رحمان کا عذاب۔ وہ مہربان ہے، وہ تو اپنے بندے پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، تو اس کی مہربانی سے نکلنا، نافرمانی کر، اس کے عذاب کا مستحق نہ بن۔ فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا دوست بن جائے گا۔ ایسے اس نے سختی کے ساتھ جواب دیا، گھر کے اندر سختی کا سامنا کرنا، سخت جواب آیا۔ قال، اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، اس تبلیغ کو تو نے چھوڑا نہیں، لارجمنک، تو میں تجھے پتھر مرواؤں گا۔ فاہجرنی ملیہ، اور ایک لمبے زمانہ تک مجھ سے دور ہو جا۔ جب آپ نے ساری تبلیغ کے بعد سارے نقصانات
بتوں کی پوجا کے سارے نقصانات بھی اس کے ارشاد فرمائے، سارے دلائل بھی ارشاد فرمائے، اور دیکھا کہ بات اثر نہیں کرتی، دل جو ہے وہ اللہ سے دور ہو کر شیطان کی محبت میں سیاہ ہو چکا ہے، اور یہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے خیال فرمایا کہ میری تبلیغ یہاں اثر فرمانے والی نہیں ہے، قال السلام علیک، فرمایا پھر تجھ پر سلام ہے۔ یہ سلام محبت نہیں، یہ سلام تحیت نہیں، یہ سلام مطابقت تھا، جدائی بات ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ وہ سلام میں مطابقت تھا۔ اور پھر آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، کہ قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے معافی نہیں مانگی جاتی اللہ سے، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان کے بارے میں دعا، زندگی میں ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اس دعا سے مطلب یہ ہوتا ہے، اس بخشش کی دعا سے مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پہ تفسیر کے اندر واضح لکھا ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں، یعنی میں اپنے رب سے یہ عرض کروں کہ مالک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ صحیح ایمان کی طرف آ سکے، اس کو سمجھ عطا فرما کہ یہ تیرے خلاف جو شرک ہے اس کو چھوڑ کر یہ تیری عبادت کی طرف آ سکے، تیری وحدانیت کا پتہ بنتا۔ انہ کان بی حفیہ، فرمایا میرا رب یہ طاقت رکھتا ہے، وہ مہربان ہے کہ میری بات مانے، اور شاید کہ وہ تجھے ہدایت دے، تجھے سمجھ آ جائے، اگر نہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ کو پھر میں کنارے چلا جاؤں گا، لیکن یہ بات سن لو، تمہارے پاس نہیں رہوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، نہیں ضرورت مجھے اس روزے کی، نہیں ضرورت مجھے اس رزق کی، جو رزق تم اللہ کے سوا اس کے شریک کی پوجا کر کے جو تم لیتے ہو، یا جو تم نمرود کے بت بنا کے تم بیچ کر جو رزق کماتے ہو، اس رزق کی مجھے ضرورت نہیں۔ رزق وہی اچھا ہے جو میرے رب کی فرما برداری سے ملے، جو اس کی نافرمانی سے ملنا ہے، اس کے ساتھ شرک کر کے کمایا جانا ہے، مجھے اس رزق کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے ہاں رہنے کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھو، لوگ سودے کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہو، لوگ سودے کرتے ہیں، یہاں دین کی بات آتی ہے تو لوگ مختلف قسم کے بہانے گھڑ گھڑ کے کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے ساتھ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم ممالک سے رابطے رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بتاؤ تو صحیح، تم نے حضور کی بھی نافرمانی کی، معیشت کہاں ٹھیک کر دی؟ تو اللہ کے دین سے بھی منہ موڑا اور پریشانیوں میں بھی گرے۔ بات واضح تو ہوئی نا کہ پریشانیوں کا حل حضور کے دین میں ہی پڑا ہے، اللہ کے دین میں ہی پڑا ہے۔ اگر ان سے منہ موڑ کے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتری لاؤں گا تو کبھی نہیں لا سکتا۔ اس دین کے مطابق چل کر جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ بہتری ضرور لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو حل موجود ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ یہ بات واضح۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کے پورے مناظرے اس بات کی طرف واضح دلیل ہے، چاہے جتنا بھی کوئی ظالم شخص ہو اس کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بلند کرنا سب سے افضل تیار تو کرنا چاہیے۔ یاد کچھ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو ملت اسلامی ہے، ہم جس ملت پر ہے، جس دین پر ہے، اس میں ہمارے فقہی جتنے احکامات ہیں وہ زیادہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور عام سادہ سادہ باتوں میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ حجامت بنوانا
مجھے ترشمانا، داڑھی شریف پڑھانا اور ناخن ترشمانا اور اس طرح کی یہ ساری سنتیں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے چلی آ رہی۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جس ملت پر تھے ہم اسی ملت پر، حالانکہ اس ملت پر چلنے کا یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلے، یہ شرک کر کے خدا کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، حالانکہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت پر چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ملت پر چلنے والا وہ ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے، جو سچے سچے دین اسلام پر ہے، وہی آپ کی ملت پر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت۔ تو آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے بہت سارے معاملات میں تربیت فرماتی ہے، بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ کی مبارک میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔